ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں محترم ناظرین. آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے حقوق والدین. تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور اسکرین پر نمبر آ رہا ہے. حقوق والدین سے متعلق ایک حدیث ہے جو آپ کی نظر کرتے ہیں. کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا والد کا حق فرزند پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کا نام نہ لے، اس کے آگے نہ چلے، اس کے سامنے نہ بیٹھے، اس کے لیے برائی کا سبب نہ بنے. یہ وہ حقوق ہیں والد کے اپنی اولاد پر کہ ان کا نام لے کر نہ پکارے اور ان کے آگے آگے نہ چلے. ان کے سامنے اگر وہ خود خواہش کریں بیٹا بیٹھ سامنے بیٹھ جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی یہ اس طرح سے ہے کیونکہ بعض دفعہ فہم حدیث جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ خواہش کرتے ہیں بیٹا میرے پاس بیٹھ، میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے دیکھوں، چونکہ خود جو ہے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ بھی فرمایا گیا ہے، وہ بھی رسول پاک کی حدیث ہے کہ فرزند اپنے والدین کو محبت سے دیکھے گا تو اس کی ہر نگاہ کے بدلے ایک قبول شدہ حج مقبول کا ثواب یقینی ہے. اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خدا کی ذات تو اس سے بھی بزرگ و برتر ہے. لیکن ظاہر ہے لوگ تو اس کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو 100 حج. تو فرمایا کہ ہاں اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اور نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے ماں باپ کو برا کہیں، ماں باپ کو برا نہ کہلوائے. یعنی ایسا کام، ایسا فعل معاشرے میں انجام نہ دے کہ کہیں یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی. تو ظاہر ہے پھر ایسے الفاظ جب لوگ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں فاطمہ پاکستان کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. دراصل میں تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے اور اسپیشلی جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ہمیں اس کے لیے ایک سہارا بننا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ جو بچے ہمیشہ اپنے پیرنٹس اپنے دل کی بات کہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے دل کی بات اپنی امی سے شیئر نہیں کی کیونکہ مطلب میری امی ایک تو یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور دوسرا جو میری فیلنگس ہیں میری ماما کبھی نہیں سمجھتے. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب ابھی 5 سال ہوئے جب میں 8 کلاس میں تھی تو اس دن سے میں نے ابھی تک مطلب میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی، میوزک سننا چھوڑ دی. تو مجھے تب پتہ چلا کہ حرام ہے کہ میں نے چھوڑ دی. لیکن اب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ 3 مہینے ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے جو کہ میں اپنی امی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی. ایون میں چاہتی ہوں کسی مولوی سے بات کروں تو میں اس سے بات نہیں کر سکتی. میں کسی مولوی کے ساتھ سامنے جانا نہیں چاہتی کہ میں اس کے سامنے کس طرح میں بات کروں. اسی وجہ سے میں اس دن آپ اس پروگرام سے سوال کیجیے، اس پروگرام میں بھی میں چاہتی تھی کہ کال کروں لیکن میری کال نہیں ملی. تو اچھا ہوا کہ اب میری کال ملی. جیسے ہی آپ لائن آن ہو گئی تو میں نے جلدی سے کال کی. تو میں اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ فرمائیے. جی میں یہ مسئلہ ہے کہ اب تک میں نے آپ سے کہا کہ میں میوزک نہیں سنتی، فلمیں نہیں دیکھتی، ڈرامے نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے پتہ ہے جان حرام ہے. 5 سال ہو گئے لیکن ابھی 4 مہینوں سے اور 5 دنوں سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب میں کس طرح سے کہوں کہ مطلب میں ایک ذہنی شعور میں مبتلا ہو چکی ہوں. یعنی ایسا شعور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے میرے ذہن میں ہے کیونکہ میں مہدی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی ہوں. اسی وجہ سے میں نے اپنے ذہنی شعور کا نام بھی مہدی رکھا ہے. یعنی میں اس کے بارے میں حد تک سوچتی ہوں کہ میں آپ سے کس طرح کہوں کہ میں سخت حد تک پہنچ جاتی ہوں اور میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں مجھے شرم بھی آ رہی ہے لیکن قسم سے میں نیچے سے گیلی بھی ہو جاتی ہوں. میں اس وقت میں کیا کروں؟ اپنی ماما سے بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میری ماما اگر میں کہوں گی وہ میری پٹائی کر دے گی. مگر مجھے پتہ نہیں اگر میں میوزک بھی نہیں سنتی ہوں. بہن میری میں کوئی سوال آپ کا سمجھ گیا. میرے ساتھ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ 5 سال ہوئے میں نئی چیزوں سے بالکل پرہیز ہوں اور ہمارے گھر میں تو 3 سال ہوئے کہ ٹی وی ہم نے خریدا کیونکہ میرے پاپا اجازت الاؤ نہیں کرتے تھے. لیکن میں نے تو
सिर्फ कार्टून ही देखती हूँ, फुटबॉल, कभी क्रिकेट, और हमेशा हिदायत टीवी में देखती हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ ये मसला क्यों हो रहा है। और एक बात और कि किताब की इज़वाजी की जिंदगी की कौन सी किताब थी, वो किताब मैंने पढ़ी तो उसमें एक और बात मुझे पता चला मुजदनी के बारे में, क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने वो पढ़ा मुझे इल्म हुआ, तो उसके बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं मुजदनी में भी मुब्तला हो चुकी हूँ। तो अब इस सूरत में मैं क्या करूँ, इसी वजह से मेरे वेट लॉस होते जा रहे हैं। इस समय मैं क्या करूँ, मैं पेरेंट्स से नहीं करूँ, पापा की तो चलो डेथ हो चुकी है, मैं ज्यादा पापा के साथ क्लोज थी, पर बातें तो मैं पापा से भी नहीं कह सकती, मम्मा से तो मैं बिल्कुल क्लोज ही नहीं हूँ। तो इस समय मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सब मैं आप इसका सवाल का जवाब फिर आप दीजिए। मतलब मैं अब जी ठीक है, शुक्रिया। मुझे बता दीजिए, जी मैं बता इस मसले का हल मुझे बता देंगे बिल्कुल। मैं भी आज रात में इतनी रोई हूँ, अभी इतनी रोई हूँ कि मैं क्या कहूँ, कि अल्लाह से मैंने मदद मांगी कि अल्लाह आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। जब आपने कहा कि मैं किसी नौजवान की दुआ कबूल करती हूँ, जब मैं इतनी दुआ करती हूँ, मैं दुआ क्यों कबूल नहीं करती, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है इस वजह से आप मेरी दुआ कबूल नहीं करे। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी बताते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन मेरी बहन कहाँ से बोल रही है? मैं बात कर रही हूँ। मैंने भी इसी सिलसिले में पूछना था कि जैसे हमारे वालिद थे वो बहुत गुस्सा करते थे, गालम गलौज भी करते थे, तो अब वो जिस तरह के माहौल में बच्चे पैदा होते हैं और जिस माहौल में रहते हैं तो फिर बच्चे वो जाहिर है उसी तरह के हो जाते हैं। तो फिर अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम भी बच्चों पे काफी गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और मतलब एहसास होता है कि ठीक है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अब इंसान अपने आप को बदल भी नहीं सकता। तो मतलब अब इस चीज का क्या किया जाए, क्योंकि बच्चा जिस माहौल में रहता है उसकी जैसी तरबियत हुई होती है तो वो बच्चा उसी तरह का हो जाता है। तो अब मतलब इस चीज का क्या किया जाए। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि हमारे वालिद मतलब बहुत गुस्सा करते थे, मतलब गालम गलौज भी काफी करते हैं, मतलब तो बेटे और बहू के साथ रहते हैं वो, तो मतलब बहू भी काफी परेशान होती है, मतलब जाहिर है हर चीज में मतलब वो नाराज रहते हैं, बस वो कहते हैं कि हमारी ख्याल रखो, मतलब बहुत डिमांडिंग है। तो मतलब बहू भी काफी परेशान हो जाते हैं, मतलब भाई तो हमारा बहुत ख्याल रखता है। तो मतलब इस चीज का क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे भी मतलब इस वजह से ना मतलब काफी घबराते हैं, मतलब उन्हें पता तो है कि माँ बाप हैं, उनका मुकाम है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालम जी ठीक है, बात करते हैं। बच्चे फिर इस वजह से काफी घबराते हैं, बहू भी जाहिर है घबराती है। जी बताते हैं कि आया बहू का भी काम है खिदमत करना या नहीं। शुक्रिया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा कॉल ड्रॉप हो गई। जी ठीक है, तो बात हो रही थी कि रसूल पाक ने फरमाया कि वालिद का हक फ़र्जंद पर क्या है, उसके मुतल्लिक कि बाप का नाम ना ले, उसके आगे ना चले, उसके सामने ना बैठे, उसके लिए बुराई का सबब न बने। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें प्लीज़। टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें। जी मेरा ख्याल इसको रहने दें, ये चुपके सुन ही रहे। जी अगर कोई कॉलर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बात करते हैं। जी तो अगर साहब आप मेरे ख्याल वो जो कोयटा से टेलीफोन किया फ़ातिमा ने, तो उसके मतलब आप सुन ली आपने बात? कुछ तो समझ में आई है बात जी। अलबत्ता मेरा ख़्याल ये है, मेरी राय ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है, अगर ऑफ एयर फ़ोन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर हम उस बच्ची को समझा सकते हैं इंशाअल्लाह। बहरहाल अभी प्रोग्राम ख़त्म होगा 3 बजे। जी जी तो उस वक्त 5-7 मिनट के अंदर वो टेलीफोन करें जी तो उसको सही तरीके से गाइड किया जा सकता है। चूँकि कुल्ली बात बता दें। कुल्ली बात तो यही है कि बहरहाल कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसके साथ वो अपना दर्द दिल करे, अपना मसला बयान करे, और कोई ऐसा दरमियान में राबित हो जो उसके वालिदैन के साथ भी राब्ता करे और इस बच्ची की मुश्किलात जो है, अब वो ज़ाहिरन जो उसकी कैफियत महसूस हुई है वो अभी अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर सकती। नाला ही है जी। हाँ जी। तो ज़ाहिरन तो उनके माँ बाप से अगर कोई बात हो सकती हो बराह रास्त तो भी उनकी खिदमत में गुजारिश की जा सकती है, अभी बच्ची के मसले को आप समझें
اور ظاہر ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ یہ والدین کی طرف سے بھی بہرحال ایک فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ بچے جو ہے اپنا اظہار کر سکیں. خصوصاً میں ایک اور گزارش کروں گا کہ آج کا جو ماحول ہے اللہ معاف کرے، اور پاکستان میں جس طرح وہ عام ہے میڈیا کے حوالے سے بہت ساری مشکلات جو یہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں بھی اسی طرح گناہ کے بہت سارے اسباب جو ہیں وہ میسر ہیں. اللہ معاف کرے، خدا نہ کرے. تو یہ بچی ظاہراً ابھی اس کا مطلب ہے یہ ایسی کیفیت جس کو قدر روشنی اس کے اندر ہے روشنی، اور اس کا حل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس بچی سے، بیٹی سے ہماری خواہش ہے کہ وہ آف ایئر جو ہے وہ بات کرے، اور مزید اس کی بات کو سمجھ کے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. کوئٹہ میں بھی کہا جا سکتا ہے کسی سے. ہمارے ایک ساتھ کر رہے ہیں جی. بسم اللہ. السلام علیکم جی. ہلو. السلام جناب. جی کون صاحب ہو رہے ہیں؟ جی میں مسعود شاہ بولدا پیا ہاں لندنوں. جی فرماؤ. ایک تواڈے چینل کے تھرو قوم نوں ایک میسج دینا چاہنا جی. سر میں چاہنا کہ اسی دیکھو کنے ملزم پھڑنے پے روزانہ، کوئی سے گرینیڈ برآمد ہو رہا وا، کوئی آلہ قتل سمیت برآمد ہو رہا وا. پولیس بہت اچھی ہے جی، نو ڈاؤٹ پولیس نہیں صحیح، پولیس رپورٹ بنا کے چیف جسٹس عدالتوں کو بھیج دیا. لیکن اس ملک کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پہ چیف جسٹس کو گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیا جائے. یہ غیر ملکی کمبا کا ایجنٹ ہے گا. اج تک یہ دورے حکومت کے قتل ہو چکے ہیں. انہیں نوٹس لے لے کے اپنے کو رسی جمع کری جانا وا. کوئی بندے والا انہیں اج تک کام کیتا ہی نہیں ہے. تو فوری طور پہ شیعہ حضرات کو اپیل کی جاتی میرے والوں کہ آئندہ جڑا کٹ جڑا اجتماع جڑا وا سپریم کورٹ کا گہراؤ کیتا جاوے. بہت شکریہ جناب. جی تو اگلا جو سوال ہے وہ ہماری بہن نے کیا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں بہت غصہ کرتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، تو ہم بھی پھر عادتیں آگے پھر اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہیں، وہ بھی چیختے چلاتے ہیں. اور تو اس میں گھر میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر خصوصاً انہوں نے کہا کہ خیال تو رکھتے ہیں باقی بھی، لیکن بہو جو ہے بہت زیادہ وہ بھی پریشان ہے. تو میں اس میں عرض کرتا ہوں، پھر قبلہ سے بھی رائے لیتے ہیں. جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حقوق والدین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی اولاد ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، ان پر اپنے ماں باپ کے حقوق فرض ہیں. رہ گی بہو، تو بہو پر تو اپنے جو شوہر ہے اس کے لیے بھی یہ جو خدمتیں اور چیزیں ہیں اس پر بھی واجب نہیں ہیں. یعنی چہ جائے کہ وہ اگلی والوں کو یعنی خدمت کرے. اگر وہ خدمت کرتی ہے ساس سہرے کی تو یہ اس کی بہت مہربانی ہے، چونکہ جو خاتون ہے جو بہو بن کے آئی ہے تو وہ تو اپنا جو شوہر ہے اس کا نان و نفقہ شوہر پر ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اگر بہو جو ہے جو بیوی ہے شوہر کی، وہ اگر وہ گھر کے کام کرتی ہے تو وہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ماحول ایسا کریٹ کرے کہ جو پرسکون زندگی ہو. وَإِلَّا اس پر واجب نہیں ہے کہ گھر کے کپڑے دھوئے یا برتن صاف کرے یا دوسری چیزیں. یہ اگر وہ کرتی ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کا یہ جہاد ہے، یعنی بہت بڑا اس کا یہ کمال ہے. تو لہٰذا اگر کوئی سورا یا ساس وہ کہتی ہے کہ بھئی رات کو بہو ہمیں دبا کے نہیں سوئی، ہمیں یہ خدمت نہیں کی، تو یہ اس پر واجب ہی نہیں ہے. اس کا تو یہی بتا رہا ہوں کہ شریعت کی نگاہ میں تو اپنے شوہر کے لیے بھی واجب نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ ساس اور سورا جو ہے. تو لہٰذا یہ اگر وہ کرتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ یعنی بہو جو ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے. بہو کو بھی ہم یہی یہاں پر بیٹھ کے مشورہ دیں گے کہ گھر کو پرسکون بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اثار و قربانی کرنی پڑتی ہے. تو اگر یعنی شوہر کے والدین ہیں تو ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. اور اسی طرح شوہر سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کی بیوی کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ بھی ان کا ایک قسم کے بیٹا ہی ہو، داماد جو ہے وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو آپ بھی ان کی مدد اور خدمت کریں. لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، یعنی فقہی قانون اور شریعت کے لا کی بات ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا بعض لوگ جو ہیں وہ بوڑھا بھی نہیں ہوا اتنا شوہر کا باپ جو ہے، یعنی وہ بھی ابھی 45-50 کے گیڑ میں ہیں،
تو 20 سال 22 سال کے بچے کی شادی ہوگی مثلا. تو اب جو ہے وہ ساس سوہر سسر جو ہے وہ بھی ابھی جوان ہی ہے قسم کا 40 45 50, اور وہ تقاضا کریں کہ رات کو اس کو دبا کے سوئے اور اس کے پاؤں کو دباؤ, تو یہ شریعت جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے یہ شریعت میں. ہاں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے سسر تو وہ جس طرح نرسیں ٹریٹمنٹ کرتی ہیں, دوائی دے دی اور دیکھ بھال کی, اس طرح سے تو کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو باقی کام کروائے جاتے ہیں نا, بعض معاشروں میں ایسی یہ ہوتی ہیں چیزیں کہ جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ بہو جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جہاں تک ہے نیک سلوک کرنے کا تو وہ تو اچھی بات ہے انسانیت کے ناطے سے, اور ساتھ جو ہے آپ کے وہ جو شوہر کے باپ ہیں اس طرح سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور ٹھیک رکھنے کے لیے ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ بیٹے اور بیٹی کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی خدمت کرے, بہو کی اس طرح سے ذمہ داری از نظر اسلامی وہ نہیں ہے. جی قبلہ آپ اس پر مزید روشنی ڈال دیں اگر کہیں میں نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی ہو. آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا اس کو سمجھیں کہ حق و حقوق کے دائروں کو ایک دوسرے سے مکس اپ نہ کریں. ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین ظاہر ہے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اولاد کے بھی حقوق بیان کریں گے. اس کو توازن کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس سوال میں جو دو پہلو تھے, ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ یا باپ جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, گالی گلوچ, وہ تو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا. اصل یہ ساری بات پھر لوٹ کے ایک نقطے کی طرف آتی ہے کہ سارے گھر کے افراد, ہر فرد جو ہے وہ کوشش کرے کہ گھر کا ماحول خوبصورت ہو. یہ ماں پہ بھی واجب ہے, باپ پہ بھی واجب ہے, بیٹے پہ بھی واجب ہے, جو اولاد بالغ ہو گیا ان پر بھی واجب ہے. یعنی گھر کے اندر جو فرد رہتا ہے یہ گھر کی صفا صمیمیت. مجھے وہ آیت اللہ حسینی ہیں وہاں پہ بڑا درس اخلاق ان کا بڑا معروف ہے. تو کہتے ہیں کہ مطلب ایک نوجوان آیا تو آ کے نا بالکل دو زانو ہو کے بیٹھا, انتہائی احترام کے ساتھ جو اس نے گفتگو کی اور اٹھ کے چلا گیا. تو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ آغا صاحب یہ آپ کا شاگرد ہے. فرمایا نہیں, میرا بیٹا ہے. یعنی مطلب ہے آپ اس طرح تربیت کریں کہ گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہو جائے. لہٰذا اسی اعتبار سے اب جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا بہو کا, میں آج صبح ایک پروگرام میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. میں چلو اس بہانے کے بعد بھی میسج بھی پہنچ جائے. وہ دیکھیں کہ بہو جو ہے وہ بحیثیت بہو آپ کہیں کہ اس کے اوپر کچھ واجب ہے, واجب نہیں ہے. ہاں اگر محبت کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے اس کا. تو وہ ایک اضافی وہ اپنی, یعنی یہ اسلام جو کہتا ہے ہمسایوں کو بھی اتنے حقوق ہیں. صحیح بات ٹھیک ہے کہ فرمایا گیا کہ اتنے حقوق بیان ہوئے تو ہم سمجھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ جائیداد میں بھی حصے دار نہ ہو. یعنی جو ہمسایوں کے اتنے حقوق کی بات کر رہا ہے اسلام, تو کیا وہ شوہر کے ماں باپ یا بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بات نہیں کرے گا. لیکن خدمت کرنا, سلوک کرنا اور چیز ہے, حق بن جانا یہ اور بات. ہاں نہیں, اور پھر اس پہ نا مطلب کیا کہتے ہیں بعض کالر لے لیں آپ کی اجازت. کال لے لیجیے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی میرا خیال آپ کالیں پھر رہنے دیں, ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ قانون ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ ساری باتیں آپ قانون سے نہیں منواتے. قرآن کریم دین نے واجب اور حرام کی تعداد بہت تھوڑی رکھی ہے. یعنی مستحب, مکروہ, مباح, یہ انسان کا اپنا چوائس ہے تاکہ اپنے چوائس سے اس ماحول کو بہتر بنائے. اور بدتینتی کا عالم یہ ہے, میں بدنیتی کی بات کر رہا ہوں کہ بعض گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں گھر کی جو ہے نا وہ لڑکی جو ہے وہ لے آؤ کہ وہ کل کو آئے گی, گھر میں تو کماتی بہت زیادہ ہے, ہمارے لڑکے کو کام نہیں کرنا پڑے گا. اس طرح کا مسئلہ مسائل تھے. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یعنی اگر یہی بدنیتی ہو کہ لڑکی آئے گی گھر میں, بہو بنے گی, وہ کمائے گی اور ہم کھائیں گے, دین اس بات کی شدت سے نفی کرتا ہے. وہ اس لیے تھوڑی آ رہی ہے. ہاں اگر بالفرض ہو, چلو یعنی کہیں نوکری کو اچھی جاب کر بھی رہی ہے
تو پھر یہ نہیں ہے کہ اسے جاب بھی کرواؤ اور اس سے کھانا بھی پکواؤ. اس سے سارے کہ کام بھی کبھی جب صبح جائے گی تو پہلے ناشتے واشتے سارے گھر کے کر کے جائے, پکا کے جائے, جب شام کو آئے تو آ کے بھی کھانا پکائے. یہ ظلم ہے نا. اس کو حق نہ سمجھو کہ ہمارا حق ہے لہذا وہ آئے گی اور آ کے ہماری خدمت کرے گی. ہاں محبت سے آپ سارے کام لے لیں گے تو اس کا اجر بھی ہے, اس کا ثواب بھی ہے. اور یہ سارے کام جو ہیں وہ میں وہی عرض کروں گا کہ یہ سارے گھر میں جو فرد رہتا ہے, بہو رہتی ہے, بیٹا رہتا ہے, باپ رہتا ہے, ماں رہتی ہے, جو بھی فرد رہتا ہے, دین نے ایک بیلنسڈ سسٹم دیا ہے. ماں باپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا فرمائیں, اور اولاد کی بھی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ماں باپ بالآخر ماں باپ ہیں ان کا. اچھا بعض چیزیں ہیں جو قانون کے دائرے میں آتی ہیں, بعض ایثار کے دائرے میں آتی ہیں. ایثار اسی وقت ہوتا ہے جب طرفین ایک دوسرے سے محبت کریں, یعنی سسر اور ساس جو ہے وہ بھی اظہار محبت فرمائیں, اور بچی جو ہے اس پہ بھی اگر وہ خدمت کرے گی تو یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. وہ ذخیرہ آخرت جو ہے, بلکہ وہ حدیث میرے سامنے ہے موجود ہے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما, یعنی قیامت کے دن وہ شخص جو ہے نیکوکاروں میں سب سے بڑا یعنی سید نیکوکار ہوگا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ مرنے کے بعد جو ہے وہ نیکی کی ہے. یعنی زندہ ہوتے ہوئے بھی نیکی کی ہے, مرنے کے بعد جو حقوق ہیں جیسے آپ نے بعض بیان بھی فرمائے, اس میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تلاوت کا نتیجہ جو ہے وہ ان کی قبر میں نورانیت جو ہے وہ جائے گی, ان کے عذاب جو ہے خدا معاف کرے اگر ہے تو وہ اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جی اس کا وہ جو کہتے ہیں نا جی رد عملی ہے. اگر ہم اولاد کی ابھی تربیت کر سکیں, ان کو دینداری سکھائیں, ظاہر ہے ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو اسلام کی تعلیم دیں, تو وہ سمجھیں گے نا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے شروع میں تو یہ رکھا کہ نہیں جی اس کو چھوڑیں, اس کو پڑھنا چاہیے, اپنے انگلش ٹھیک کرے, اپنا وہ جو بڑا ہو کے کوئی بنے گا ڈاکٹر انجینئر کچھ, تو اس طرف تو آپ لے کے نہیں گئے. اور اب خواہش رکھتے ہیں کہ اب وہ آپ کی تعظیم کرے اس طرح سے, جب آپ نے اس کو دین اسلام سکھایا نہیں, وہ حقوق پڑھائے ہی نہیں, تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ والدین کا خیال یہ ہے کہ آپ مسجد میں بھیجتے ہیں لہٰذا وہ بالکل پکا مسلمان وہاں سے ہو کے آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. مسجد والوں کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ براہ راست اس کی تربیت کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ قرار دیا ہے. اکثر بات یہ ہے کہ اصل میں والدین جو ہیں, جیسے ہمارے سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں پر ڈانٹتے ڈپکتے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم سب تربیت کرنا چاہیں اپنی اولادوں کی, تو کہا گیا ہے سب سے پہلے خود مہذب ہونا پڑے گا, پھر جا کے کسی دوسرے کو تہذیب کی بات سکھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خود مہذب نہ ہوں تو پھر ہم کہتے رہیں, اس باتوں کا اثر ہوتا نہیں ہے. تو میں ایک حدیث سناؤں آپ کو. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے ایک شخص کو دیکھا, یعنی امام زین العابدین نے, سبحان اللہ, کہ جو شخص تھا وہ اپنے باپ کی ٹیک لگائے ہوئے تھا. جی کہا تو گیا نا باپ کے سامنے بالکل احترام کے ساتھ بیٹھو, اس کے آگے بھی نہ چلو. تو جو باپ کے ہی موڈے پر کندھے پر اوپر سہارا بن کے کھڑا ہو اور جوان ہو ٹھیک ٹھاک, ہاں جی, تو باپ کو یعنی اذیت میں مبتلا کیا ہو, تو آپ نے فرمایا جب آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کی, اس شخص سے جس نے اپنے باپ کی ٹیک لی ہوئی تھی. تو ایک اور واقعہ جو ہے بڑا اہم, حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی ہیں اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں, اور مصر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حکومت بھی دی, اور باپ سے جدائی بھی 40 سال تقریباً جدائی رہی. اور اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے باقی اہل و اولاد کے ساتھ, تو حضرت یوسف جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ عزیز مصر تھے اس وقت, تو ان کے ساتھ وہ پورے اہتمام کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ جو ہیں وہ فوجی بینڈ والے دوسرے جیسے ہوتا ہے کہ پورے یعنی اہتمام کے ساتھ, جیسے فوجی اور وہ توپوں کی اسلامی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہم,
تو اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کو، تو وہ گھوڑے پر سوار ہیں، تو وہ اب جس کے کہتے ہیں جی وہ پروٹوکول کی جو ہوتی ہیں تقاضے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے باپ کی طرف بڑھے نہیں ہیں، کچھ دیر کر دی انہوں نے، گھوڑے پر سوار رہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، چونکہ نبیوں کے جو کام ہے گناہ تو نہیں کرتے وہ، لیکن ترک اولا ان سے ہو جاتا ہے، یعنی باپ کی حیثیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں اور وہ ہیں بیٹے، ان کو چاہیے تھا کہ باپ کے استقبال کے لیے اپنے گھوڑے سے اترتے، جلدی سے جا کے ان کی خیر مقدم کرتے، ان کے دستبوسی کرتے، لیکن کچھ دیر ہو گئی بہرحال۔ تو ایسے میں یہ ہوا کہ جبرائیل نازل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف نبی اپنا ہاتھ بلند کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک نور جو ہے وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ نور نبوت کو تیری نسل سے نکال دوں، تو لہٰذا تیری نسل میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا، تو لہٰذا نبی جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے کی، اس کی اولاد میں چلے گئے، نبوت حضرت یوسف کے بعد ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے اس کو کہ نبیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ لینے پہ آ جائے، کیا کہتے ہیں، ان کی پرسش کرنا شروع کر دے یا مواخذہ کرنا شروع کر دے، تو ایسے ایسے واقعات ہیں، یعنی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ کی کیا اہمیت۔ ایک روایت مجھے بھی یاد آ گئی، کہیں پڑھی ہے، اب اس وقت ذہن میں نہیں ہے اس کا ریفرنس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ظاہر ہے کہ بچپن ہی میں تھے تو دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب یہ جو تیرے والدین بچپن میں نے بلا لیے ہیں، یہ اس لیے کہ تیرے لیے مشکل تھا کہ بار نبوت کو بھی تو برداشت کرتا اور والدین کے جو حقوق ہیں، تو یہ واقعاً یعنی رسول پاک وہ ذات ہیں کہ اللہ کے سوا ان پر کسی کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی، دوسرا کہ اگر والدین بھی ساتھ ہوں بڑھیں تو ظاہر ہے کہ پھر پوری طرح والدین کی بھی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو رسول پاک کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اور 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی وہ ذات اور وہ ہستی کے جو یتیموں کا کفیل بن کر آیا، خود یتیمی کی زندگی گزاری، تو یعنی ان پر یہ اطاعت اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ نہ رہے ان پر۔ تو یعنی واقعی یہ والدین کی اطاعت اور اس کو پورا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم کہیں کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے سن کے بھی، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو بھی کوشش تو کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جہاں اپنے جو گناہ گار بندوں کو بخشتا ہے، معصیت کرتے ہیں، تو وہ جب آپ والدین کے حق میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ پھر ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے، اللہ ان کو بھی بخشے گا اور آپ کو بھی بخشے گا۔ قبلہ ایک روایت ہے تنبیہ الخواطر میں کہ میں یہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش الہی کے سائے میں دیکھا کہ ایک شخص اللہ سے مناجات میں مشغول ہے، اور جب عرش الہی کے سائے میں دیکھا تو اپنے ساتھ ہی بات ایسے محسوس ہوا کہ یقیناً اس کا رتبہ جو ہے اللہ کریم علی ربہ، یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار کیا بتا سکتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام تو نہیں بتاتا، لیکن یہ جو رتبہ اس کو ملا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام کرتا تھا۔ آواز قدرت آئی، ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے نیکی کرتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ حسد نہیں کرتا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ سخن چینی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، شکایتیں لگانا جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے پروردگار نے اس شخص کو عرش الہی پہ جو ہے وہ ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ وہ پروردگار سے وہاں پہ مناجات میں مشغول ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ والدین، جس میں والدہ اور والد دونوں شامل ہیں، ان کی فرما برداری البتہ ایسے امور میں جو کہ خدا کی اطاعت کے دائرے سے انسان کو دور نہ کریں،
تو ان کے ساتھ نیکی تو بہرحال وہ اگرچہ مشرک بھی ہوں کافر بھی ہوں، بلکہ یہ جو روایت ہے کہ قرآن اگر تلاوت کرے بچہ تو حتیٰ اگر مشرک بھی ہیں تو ان کا عذاب جو ہے وہ خفیف ہو جائے گا قبر کے اندر اگر کوئی بچہ جو ہے تلاوت کرتا ہے، تو نیکی جو ہے وہ بہرحال اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی یہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ایک شخص ہے جو کہ حالت احتضار میں ہے، جوان، جی اور اس کی جان نکل نہیں رہی، وہ بھی واقعہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے دیکھا تو وہ جو جوان ہے وہ زبان بھی اس کی بند ہوئی پڑی ہے، کچھ فرمایا کہہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ، جی تو وہ نہیں نہیں کہہ کہہ سکتا، نہیں کہیں تو نہیں کہا کہ اس کی والدہ کدھر ہے، والدہ کو بلایا گیا تو کہا کہ تو اس سے راضی نہیں ہے، اس نے کہا میں اس سے راضی نہیں ہوں، 6 سال سے میں نے اس سے تو کلام میں نے اس سے کلام نہیں کیا، اللہ تو آپ نے اس کو راضی کیا تو تب جا کے اس کی زبان کھلی اور وہ دنیا سے گیا، تو رسول پاک نے فرمایا کہ کہو کہ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اللہ اکبر، تو اس طرح سے اس نے کہا، تو پھر اس کو یعنی دعا پڑھائی اور وہ بخشا گیا۔ تو اگر ماں باپ جو ہیں وہ اولاد سے راضی نہ ہوں تو بخشش مشکل کام ہے۔ ایک اور واقعہ بہت پیارا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی والدہ گرامی حضرت شہر بانو جو ہیں وہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں امام زین العابدین، تو انہی دنوں میں ابتدائی ایام میں وہ وفات پا گئی تھی، تو ان کی بہن ہے گیان بانو جو محمد بن ابو بکر کی اہلیہ تھی، آپ کی خالہ لگتی تھی، انہوں نے ان کو پالا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کھانا ہوتا تھا کبھی تو یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو عزیزوں نے بعض نے کہا کہ اے امام یا حضرت آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے مجھے پالا ہے، میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، اللہ اکبر، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اگر وہ کھانا کھاتے وقت وہ روٹی کے لقمے کی طرف وہ ہاتھ بڑھائیں اور قبل اس کے کہ وہ اس لقمے کو ہاتھ ڈالیں، میں اس لقمے کو ہاتھ ڈال کے لوں، تو میں اتنا بھی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا کہ میری ماں کا ہاتھ، پالنے والی ماں ہے ابھی، اللہ کہ ان کا ہاتھ جس لقمے اور روٹی کی طرف بڑھے قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ بڑھے میں اپنا ہاتھ بڑھا دوں، اللہ تو لازم میں اس سے بھی گھبراتا ہوں۔ اللہ تو یہ ہے ہمارے ائمہ کی سیرت اور نبیوں کی سیرت کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے والدین کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب کی جو زوجہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ انہوں نے تربیت کی اور ایک لمبا عرصہ جو ہے نبی اکرم کی کفالت کے حوالے سے، تو پیغمبر جو ہے ان کو اپنی ماں کہتے تھے، یعنی والدہ کہہ کے ہم ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عالم کی تاریخ میں واحد جنازہ ہے جو، ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم نے اپنا وہ آباد دی اور اس میں وہ تدفین ہوئی، واحد جنازہ ہے جس پہ حضرت نے 70 تکبیریں کہیں۔ سبحان، تو جب یہ ہوا معاملہ تو نماز تمام ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کیا، آپ نے فرمایا کہ جتنی صفیں تھیں میں نے ہر صف کے اعتبار سے جو ہے وہ، یعنی مشرق سے مغرب تک، اور یہ مشرق و مغرب بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اب احاطے میں نہیں ہے، کہ مشرق سے مغرب تک فرشتوں کی صفیں تھیں، اور جتنی صفیں تھیں میں نے، تو یہ یقیناً اس طرح کی باتیں ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی اور بزرگان دین کی سیرت میں بھی ہمیں موجود ہے، جیسے حضرت امام خمینی کا، میں نے اور بھی بہت سارے علماء کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعاً والدین کہ کس قدر خضوع کرتے تھے یہ بزرگان اور کس قدر ان کا احترام کرتے تھے۔ بہرحال اس میں خلاصہ مطلب یہی ہے کہ والدین کی ایک دفعہ اطاعت ہے اور ایک دفعہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ظاہر ہے کہ ان امور میں ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے، اور حسن سلوک تو ہر صورت میں ضروری ہے، یعنی ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، ان کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں، ان کے ساتھ بہرحال جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ خدمت کرنا جو ہے انشاءاللہ دین و دنیا کی۔ فرض کیا میرے والدین نے میرے ساتھ نہیں کیا، فرض کیا تو کوئی بات نہیں، جب اللہ فرماتا ہے تو یہ نیکی کرنا جو ہے یہ بنیاد بن جائے گا کہ اگلی اولاد آپ کے ساتھ نیکی کرے، اللہ جبران کر دے، ہاں جی ہاں، پروردگار جو ہے اس کی تلافی فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی ہمارا وقت جو ہے تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہمارے ایک بھائی صاحب نے، مسعود شاہ صاحب نے
की थी कॉल और कह रहे थे कि पाकिस्तान में कितने मुजरमों को, दहशत गर्दों को पकड़ के दिया जाता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं लेकिन अदालतें उनको छोड़ देती हैं, और चीफ जस्टिस के बारे में कह रहे थे। तो हम भी तवस्सुस से, हदायत टीवी के तवस्सुस से कह रहे हैं कि अब तो यानी पार्लियामेंट ने भी वो दहशत गर्दी का कानून पास किया है, तो अब वो दरमियान में रुकावटें भी नहीं हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने जो लिया है नोटिस, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अपने मंतकी अंजाम तो वो पहुँचेगा। इंसाफ के तकाजे जो हैं पूरे, हाँ जी, इंसाफ के तकाजे पूरे करें, वो कातलों को पकड़ें, दहशत गर्दों को पकड़ें, और इसमें पूरी तरह से पता चलना चाहिए कि इन लोगों की सरपरस्ती करने वाले कौन हैं और कौन इनको पनाहगाहें दे रहे हैं, कौन इनको पैसा दे रहा है, कौन इनको असला दे रहा है। तो खुदा करे यानी इसका इंसाफ हो जाए, ये ना हो कि जिस तरह से पहले उन्होंने फैसले किए हैं, बहरहाल हुकूमत ने उस पर अमल करना होता है, अदालतें जो हैं वो तो अपनी तरफ से हुक्म ही सादर कर सकती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने अपना ख़त लिखवाने के हुक्म पर मुसलसल 2-2.5 साल इसरार किया कि ख़त लिखो ख़त लिखो ख़त लिखो, कि तो वज़ीर आज़म को भी उन्होंने बर्खास्त कर दिया इसी मामले तौहीन अदालत में, तो अपनी तौहीन अदालत के सिलसिले में तो वो वजारत उज़्मा को भी बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन जहाँ हज़ारों इंसान कत्ल हो रहे हों, दहशत गर्दी के भीड़ चढ़ रहे हों और शिया मुसलमानों का कत्ल गारत हो रही हो, तो उम्मीद की जाती है कि ये एक टेस्ट केस है अदलिया के लिए भी, पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम उसके लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारा वक्त तमाम हुआ चाहता है इस प्रोग्राम का, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। क़िबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में हकूक़ वालिदैन पर रोशनी डाली। खुदावंद आलम हमारे वालिदैन जिन जिन के भी ज़िंदा हैं उनको उम्र पर बरकत दे, और जिन जिन के वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको ज्वारे रहमत में जगह दे, और हमारी नस्लों में नस्लन बाद नस्ल आल मोहम्मद की मोहब्बत अता फ़रमाए, और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। हदायत टीवी को याद रखें, हदायत टीवी आपकी कौम की आवाज़ है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि वली बरहक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए, और उनके नायबीन बरहक रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई, आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी, और जितने भी दूसरे मराजे कराम हैं, अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर मुस्तदाम फरमाए, और परवरदिगार हम सबकी आक़िबत बखैर फरमाए। क़यामत के दिन रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाक आल की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।